بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان زین امتیاز آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل الائنس. ناظرین, آج ہم موجود ہیں گیلانی ہاؤس میں, یعنی کہ آج آپ کی ملاقات کروائیں گے ملتان کے ایک قصبہ بغداد سے تعلق رکھنے والی باہمت ہونہار خاتون سے, جنہوں نے بغداد سے لاہور آئے اور لاہور میں کنسٹرکشن کا کاروبار کیا. کنسٹرکشن کے کاروبار سے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کمائے ہیں. میری مراد نادیہ گیلانی ہیں. نادیہ گیلانی سے ملاقات کرواتے ہیں. نادیہ گیلانی صاحبہ کو جو ہے نا وہ ان کا قیمتی ٹائم لے ہی لیا. تو نادیہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا سکنے سورنے میں وقت ضائع کرتی ہیں یا اس کے علاوہ کچھ جو آپ کنسٹرکشن کا کام کرتی ہیں تو فیلڈ میں بھی جا کے کام کرتی ہیں؟ فیلڈ میں جا کے کام کرتی ہیں, کیونکہ مالک جب تک اوپر نہیں ہوگا تو کوئی کام نہیں کرتا. نادیہ مجھے یہ بتائیے گا آپ کا تعلق کس شہر سے ہے اور آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرا تعلق ملتان سے آگے ایک ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے ملتان سے, وہاں سے. اور بیک گراؤنڈ میرا یہ ہے کہ سادات گیلانی اور والد صاحب جو ہیں وہ میرے گدی نشین تھے, اس کے بعد بھائی ہیں, تو یہ بیک گراؤنڈ ہے. تو نادیہ مجھے یہ بتائیے گا, جب آپ بغداد کے شہر سے سفر کر کے لاہور آ گئے, لاہور میں پھر تعلیم کتنی حاصل کی؟ تعلیم میں کن کن مشکلات کا سامنا رہا؟ الحمدللہ تعلیم میری, میں لیزر اسپیشلسٹ ہوں بائی پروفیشن. یعنی کہ ہر فیلڈ میں تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ ایڈ کیا ہوا ہے. ہاں, ملٹی ٹاسکنگ کہہ سکتے ہیں آپ. ماشاءاللہ. تو تعلیم کتنی حاصل کی؟ انٹر کیا, انٹر کے بعد کورس کیا؟ نہیں, ایف ایس سی کے بعد ہوتا ہے یہ کورس. ایف ایس سی انٹر کرنے کے بعد آپ نے 2 سال کا کورس کیا یا 2 سال کا؟ تو پھر کلینک وغیرہ کیوں نہیں بنایا؟ کلینک بھی ہے میرا, لیکن ان ڈیز میں نہیں کر رہی, لیکن کیا ہے میں نے. لیکن وہی میرا مسئلہ کہ مجھے تھوڑے ٹائم میں زیادہ جو ہے نا وہ کام بھی کرنا ہے اور ارننگ بھی کرنی ہے. یعنی کہ تھوڑے وقت میں زیادہ پیسے کمانے ہیں. جی جی, تھوڑے وقت میں زیادہ پیسے کمانے ہیں. نادیہ, آپ نے ایف ایس سی کی, لیزر کا کام کیا, ڈگری کی, کورس کیا, کلینک بنایا, تو آخر یہ کنسٹرکشن کا کام کیسے ذہن میں آیا؟ کیوں کرنا ہے, کس وجہ سے کرنا ہے؟ کنسٹرکشن کا کام کرنے کا فرسٹ آف آل ریزن میرا یہ تھا کہ مجھے اپنا گھر بنانا ہے. وہ ایک آئیڈیا تو ہر عورت کے یا ہر انسان کی خواہش میں اپنا گھر, اپنی چھت والا ہوتا ہے, لیکن بیسک یہی تھا کہ میرے گھر کے سامنے ایک گھر. اور ان ڈیز میں جب آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ سب کچھ سوچتے ہیں, آپ سب دیکھتے ہیں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر لوں گا, مجھے یہ بھی کرنا چاہیے. تو اسی طرح کے جو آئیڈیاز آپ کلیکٹ کرتے ہیں نا, تو انہیں میں ایک یہ آئیڈیا تھا کہ میرے گھر کے سامنے ایک گھر بن رہا تھا. تو میں مزدوروں کے پاس چلی گئی, میں نے کہا کتنے میں بنے گا, کیسے بنے گا, تم لوگ کتنے میں. خود ہی ڈائریکٹ مزدوروں کے پاس ڈائریکٹ, کیونکہ میں بہت وہ مینٹلی انڈیپینڈنٹ نیچر کی ماشاءاللہ اسٹارٹ سے ہی نا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں مرد, یہ جیسے ہوتا ہے کہ یہ کام مردوں کے لیے کیوں مخصوص ہے, مرد کر سکتا ہے, میں کیوں نہیں کر سکتی. جب آپ نے آئیڈیا جنریٹ کر لیا کہ میں نے کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے, تو اس وقت آپ کے پاس سیونگز تھی یا کچھ؟ نہیں, اتنی ہائی سیونگ میرے پاس نہیں تھی. کتنے پیسے میرے پاس جتنا میرا اپنا, جیسے ہمارے گھروں میں گولڈ ہوتا ہے, میرے پاس گاڑی تھی اپنی, تو وہ جتنی میری سیونگ تھی وہ 40-50 لاکھ جتنا بھی تھا, وہ میرا پہلا گھر 5 مرلے کا تھا اور ڈی ایچ اے فیز 11 میں نے بنایا. تو وہ پہلا گھر جو تھا وہ میں نے اس کو بنایا باقاعدہ, اور جب میں نے اسے مطلب 6 منتھ کا وہی پروسیس تھا, لیکن کوئی ایسا خوف نہیں تھا, بس یہ تھا کہ ہاں محنت کر رہے ہیں, اور محنت رائے گا نہیں جائے گی. رائے گا نہیں جائے گی. تو وہ جیسے جیسے بنتا گیا اور آئیڈیاز آتے گئے, تو وہ سب سے خوبصورت گھر بنا ڈی ایچ فیز 11 کا, سب سے پیارا گھر. تو وہ جب ابھی وہ, تو پھر اس کے اوپر انویسٹمنٹ ٹوٹل خرچہ کتنا آیا, اور آپ نے سیل پہلا گھر کتنے میں کیا؟ میرا تقریباً جو 50 تقریباً راؤنڈ فگر میں 50 کا میرا 55 کا میرا پلاٹ تھا, اور اس کے اوپر آپ کو تقریباً جو 5 مرلے کا ہوتا ہے اس میں آپ کو اس ٹائم آج سے 5-7 سال پہلے 35 سے 40 کا فگر آپ کا بنتا ہے. تو اس کے اوپر جب آپ, میرا تو گھر بنا ہی اتنا خوبصورت کہ ابھی وہ فنیشنگ پہ تھا,
اور لوگ آنا شروع ہو گئے. اچھا. تو وہ میرے لیے بڑی وہ جسے کہتے ہیں کہ موٹیویشن تھی کہ اچھا, اور مجھے بڑا اچھا لگا, اور مطلب مجھے کوئی وہ اس کو زیادہ دیر برائے فروخت بھی نہیں لگانا پڑا, اور وہ بک گیا. تو کتنے میں بکا, کتنے میں انویسٹمنٹ؟ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. پہلی انویسٹمنٹ گھر پر کتنی ہے؟ اور ٹوٹل 78-80 راؤنڈ فگر ہے, یعنی کہ 80 لاکھ روپیہ لگ گیا. تو اس کی وہ فروخت گھر کتنے میں؟ 135. یعنی کہ پہلا گھر جس میں آپ نے کم از کم 60 لاکھ روپے. ہاں, کنسٹرکشن کا گھر کا یہی ہے کہ اگر گھر میں یہ چیز ایک تو ہوتی ہے کہ جو لوگ گھر خریدنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس آن دا اسپاٹ اتنے پیسے ہوتے ہیں, اور سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اگر گھر پسند آ گیا ہے تو اوپر نیچے ہو اونر کے پاس یہ والی اسپیس ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی ڈیل ڈن کر سکتا ہے. تو یہ ہے کہ میری اپنی جو مطلب جیسے میری ابو کی طرف سے زمین یا میرے ماموں نے ہی مجھے پالا, تو یہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ مجھے مسئلہ تو تھا ہی نہیں نا کہ میرے کو فائنینشلی تنگ کیا, وہ میرے اپنے پیسے تھے. اچھا. تو وہ آپ نے جیسے ایک کام شروع کیا اور اس میں خدا نے برکت دی, تو اسے میں نے پھر یوٹیلائز ہی کیا. اب تک آپ کتنے گھر بنا کر سیل کر چکی ہیں؟ میکسیمم میرا یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر میرا اسلام آباد میں ہے, بحریہ میں رہتی ہوں, مجھے گرمی لگتی ہے, یعنی لاہور سے میں سوئچ ہو جاتی ہوں. 6 مہینے میں نے ایک گھر وہاں بنانا ہے, تو وہ میرا تقریباً وہیں پہ ہوتا ہے, اور ایک گھر میں یہاں پہ, یعنی میں ایک سال میں 2 گھر سے اوپر بالکل نہیں جاتی. اچھا, تو آپ ایک گاؤں سے نکلنا یا گاؤں کی کلچر کو اگر دیکھا جائے, وہاں پر تو خواتین کو یا لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے سے بھی روکا جاتا ہے. تو آپ ایک کاروباری شخصیت بن گئی, یہ معاملہ اچانک بنا یا آپ کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا رہا؟ نہیں, میں بالکل بلیسڈ ہوں. میں بلکہ جہاں گئی ہوں مجھے بہت پیار, عزت اور رسپیکٹ ملتی ہے, مجھے کوئی مشکلات کا سامنا نہیں ہے. اس کا ایک کاز میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ بلنٹ, بولڈ اور سچے ہیں نا, تو کوئی اتنے مسئلے ہوتے بھی نہیں. بالکل. کسی بھی فیلڈ میں. تو نادیہ مجھے یہ بتائیے گا, اب فیوچر ایم کیا ہے آپ کا؟ اصل یہ ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ میں وہ جس طرح لوگ سوچتے رہتے ہیں نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, وہ نہیں کرنا. میں آج میں ہوں, بس جو ہے ٹھیک ہے, پھر آگے اللہ کو جو جس طرف لے کے جانا ہوگا. کچھ گولز تو سیٹ کیے ہوتے ہیں نا, یعنی کہ فار ایگزامپل کچھ میرا گول ہے, میں نے سیٹ کیا ہوا ہے, آپ کا تو کچھ گول ہوگا نا؟ نہیں, اس معاملے میں بڑی عجیب ہوں, میں اللہ کو چھوڑنے والی ہوں. وہ راستہ خود ہی آپ کو ڈائریکشن خود ہی ملتی ہے. نادیہ, یہ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں یہ کتنے مرلے کا گھر ہے؟ ایک کنال کا. اور یہ اپنے خود یعنی کہ وہ کنسٹرکٹ کیا یا میں نے خود بنایا اپنی مرضی سے؟ اب اس کی قیمت کیا ہوگی؟ 14-15 کروڑ تو ہو. 14-15 کروڑ تو ہو, لیکن اس طرح کی باتیں ویسے آن دا کیمرہ کہنی نہیں چاہیے. تو نادیہ, اب تک آپ کتنا کر لیتی ہیں ایک ماہ میں, اگر ہم اوسطن نکالیں؟ جو بلڈر ہوتے ہیں نا ان کا منتھلی کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ انویسٹمنٹ ان کی یہی ہوتی ہے کہ آپ نے گھر بنایا. لوگ آپ کو دیکھ کر, کافی لڑکیاں اور جو یوتھ ہے وہ آپ کو دیکھ کر فالو کر رہی ہیں, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسی بات ہے جب فالو کرتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ان کا رول ماڈل ہے وہ ارننگ کتنا کر لیتا ہے. ارننگ کا یہی ہے کہ دیکھو, اب جب آپ کنال کا گھر بنا رہے ہیں تو آپ اس کی دیکھیں نا کہ آپ 5 مرلے میں آپ میکسیمم, میں نے آپ کو بتایا, تو اس کے بعد آپ 10 میں جائیں گے. تو آپ اگر کنال میں آ گئے, اور خاص کر جیسے میں صرف ڈی ایچ اے میں ڈیل کرتا ہوں, میں نہ کوئی اور کہیں گھر بناتی ہوں اور نہ میں پرچیز کرتی ہوں. پہلے یہ تھا کہ میرا صرف بنانا ایک شوق تھا, اب یہ ہے کہ میرا سیل اینڈ پرچیز بھی ہے. تو اب وہ جو بلڈر ہے وہ پھر اپنے حساب سے دیکھتا ہے کہ اس کو کون سی جگہ سوٹ کرتی ہے, اور پھر اس میں اللہ برکت دیتا ہے جتنی آپ. نادیہ گیلانی آج کنسٹرکٹر نہ ہوتی, آج بلڈر نہ ہوتی, آج اتنے بڑے لیول پہ پراپرٹی کا کام نہ کر رہی ہوتی, تو کیا ہوتا؟ ویسے میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتی کہ میں جو ہوں میں یہ نہ ہوں. ان کیس اور اگر میں کا ہوتا ہے نا کہ کچھ نہیں, وہ ظاہری بات ہے کہ کچھ لوگوں کے اپنے اپنے ہوتے ہیں, کیونکہ شروع سے مجھے نا وہ ٹپیکل چیزیں کبھی پسند نہیں ہیں, ایز اٹ از میں قبول ہی نہیں کرتی. تو نادیہ گیلانی کیا ہوتی اگر آج نادیہ گیلانی جو ہے وہ کنسٹرکٹر نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو گھر میں جیسے ہماری باقی بیچاری خواتین یا میری فیملی کی عورتیں بیٹھی, میں بھی کوئی تعویذ دھاگا دے رہی ہوں. اچھا پرپوزل کیا ہے؟ اچھا کس سینس میں؟ یعنی کہ آپ جس شخص سے شادی کرنا چاہتی ہیں یا کر چکی ہیں, یا کیا آپ کا ارادہ ہے؟ نہیں, کوئی شادی نہیں ہے, کوئی کرنا نہیں چاہتی, اور شادی کرنی ہی نہیں. آپ نے شادی کرنی ہی نہیں. شادی کے لیے اگر کوئی لڑکا پسند آنا چاہیے تو کس طرح کا ہونا چاہیے؟ کچھ
रिक्वायरमेंट्स भी होती है ना हर शख्स की खूबियों और असल में ये कि मुझे ना सादा चीजें पसंद है, आर्टिफिशियल और फिल्टर के बगैर। रंग काला चल जाएगा चलेगा, अच्छा ब्लैक भी चलेगा, वो गरीब भी चलेगा, वो कैसा भी चलेगा, बेशक वो रेडी लगाता हो कुछ भी हो, लेकिन मुझे ना उसका इनर पसंद आना चाहिए, इनर सोल, उसका दिल अच्छा हो। नाज़रीन आप तो जानती हैं कि मैं अंदर से कितना अच्छा हूँ कितना साफ हूँ और आप लोग मुझे देखते भी हैं तो काफी खूबियां मिल रही हैं आगे चलते हैं तो यानी कि एक लड़का अच्छा होना चाहिए अच्छा हो, उसका सोल अच्छा हो, सोल एज अच्छा अ हो इंसान अच्छा हो, एज ए इंसान अच्छा हो और बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं। ये मुझे इसमें तो मेरा वो बड़ा यकीन है कि जिसकी किस्मत में जो है ना वो उसको मिलना है और उसने लेके जाना है, तो आपको इन चीजों की तो परेशानी होनी नहीं चाहिए। और इसके लिए जो लोग सोचते हैं ना, मुझे वो भी बेवकूफ लगते हैं कि तुमने खुद देखा होगा बहुत से लोग कुछ भी नहीं होते और एक टाइम फ्रेम के बाद हम जाके देखें तो वो क्या बन जाते हैं। कभी कोई एंकर बनने का शौक पैदा हुआ ना, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। जिंदगी की सबसे बड़ी नसीहत क्या थी इंडिपेंडेंट होना, अपने पैसे कमाना। तो जिंदगी में सबसे मुश्किल लम्हे को एक लाइन में अगर आपने एक्सप्लेन करना तो कैसे करें हाँ, मुश्किल लम्हा यही है कि जब मैं स्ट्रगल कर रही थी और बिल्कुल मैंने लो लेवल पे बंदों को बताया कि सब चीजें स्टार्ट की, तो एक ही चीज मेरे अंदर थी कि मैं सब लड़कियों को भी कहूंगी कि अगर आपने शादी भी करनी है, आपने कोई ताल्लुक भी बनाना है, तो आपने ये सोचना है कि आप पहले खुद कुछ हो, आपको इक्वालिटी पे रहना है ना। तो मेरा तो यही स्ट्रगल नोट है कि जो चीज भी है वो इंडिपेंडेंट हो और आपकी अपनी हो। मुझे लगता है कि तालीम तो कुछ अरसों बाद एक डिग्री ही रह जाएगी, कोई इसकी इतनी मेरे नजदीक वैल्यू नहीं। अब और कितने घर बनाना चाहती हैं जितने रब दे दे। और कमाना कितना चाहती हैं आइडिया होगा कि नहीं, कितना शायद मैं कमाना कम मांग लूं तो जितना रब दे दे वो अपने हिसाब से दे दे तो राउंड अबाउट सोचा कितना है नहीं, बस वो ज्यादा करेगा। जेट तैयारी की तैयारी है अल्लाह दे दे। इससे अच्छा क्या है? नाज़रीन नादिया गिलानी की सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की कि किस तरह बगदाद की गांव से ताल्लुक रखने वाली होनहार लड़की लाहौर में आती है, कंस्ट्रक्शन का कारोबार करती हैं और आज करोड़पति बन चुकी हैं। सारी इनकी जिंदगी की कहानी आपने मुलाहिजा की। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में, अल्लाह ने के बाद।